بالکل. سلمان عابد صاحب، جیسے عامر خاقانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بس بے بس ہیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، اور جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ زیادہ ورس ہوں گے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک ہے بے بسی اور ایک ہے بے حسی. بے بسی تو دینا مسلم دنیا میں ہو سکتی ہے، عالمی دنیا میں ہو سکتی ہے. لوگ بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، لاچارگی کا اظہار کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، دکھ کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن یہ جو بے حسی پوری دنیا کے حکمران طبقات پہ چھائی ہوئی ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو کون جھنجھوڑے گا؟ اس کو کون ہلائے گا؟ اس کو کون مجبور کرے گا؟ اس کو کون روکے گا؟ یہ جو بے حسی اس وقت پوری کی پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہی ہے، طاقتور حکمرانی کے کانٹیکس میں، بڑی طاقتوں کے کانٹیکس میں، اس کی ریفلیکشن ہے. ابھی آپ نے کہا نا کہ کچھ جنگوں کے اصول ہوتے ہیں. بھئی دیکھیے نا، جب اس طرح کی وار سینٹرک سوچ ہوتی ہے یا وار ہو رہی ہو تو پھر کچھ بنیادی اصول بھی طے کیے جاتے ہیں نا. بچوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، عورتوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، مساجد کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، عبادت گاہوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، اسکولوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، اسپتالوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ہے روکنے والا؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ جو بائیڈن نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو حملہ وہاں سے ہوا تھا، یہاں سے نہیں ہوا تھا. آپ کو کیسے خبر ملی جناب کہ یہاں سے ہوا تھا، وہاں سے نہیں ہوا تھا؟ آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. یعنی ایک نیریٹو بیان کرنا ہے، آپ نے اسرائیل کو بچانا ہے تو بچاتے رہے. جیسے شنیلا صاحبہ نے بھی ابھی بات کی کہ امریکہ پھر اچھا ہے، وہ کھل کے اسرائیل کا ساتھ تو دے رہا ہے. ہم اگر مسلم امہ کی بات کریں تو سوائے بیانات کے ہم اور کیا کر رہے ہیں؟ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، اسرائیل امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے. یہ جو مسلم دنیا کے حکمران ہیں، یہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ یہی بات. یہ جو اس کے اوپر ماتم کرے نا، یہ جو پوری مسلم دنیا کے حکمرانوں نے بیٹھ کے اپنے آپ کو یرغمال بنایا ہوا ہے، بڑی طاقتوں کے سامنے، امریکہ کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، بڑی طاقتوں کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں. ہمیں بیٹھا کے یہاں پہ نعرے لگاتے ہیں اسلام زندہ باد، وہاں جا کے ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور سودے کرتے ہیں باقاعدہ اپنی حکمرانی کے. ان کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس میں سارے کی ساری عرب دنیا کے ممالک کو شامل کر لے، جہاں جہاں مسلم دنیا بیٹھی ہوئی وہاں کر لے. ہم نے کون سی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہوئی ہیں؟ ہم نے کون سی خود مختاری اور شفافیت کے نظام قائم کیے ہوئے ہیں؟ ہم نے کب مسلم دنیا کے مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ سوائے وہ جو واگا صاحب نے کہا کہ قراردادیں پیش کرنے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے نا جس قسم کی بربریت ہو رہی ہے. کل وہ مجھے بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا. یعنی ایک باپ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اسپتال چھوڑ کے گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی زندگی کے بچنے کے کچھ چانسز ابھی موجود ہیں. جب میں واپس آیا تو نہ بچی تھی، نہ اسپتال تھا، نہ ڈاکٹر تھا، سب ملیا میٹ ہو گیا تھا. اب اس کے اوپر کوئی ہے؟ کوئی پوری دنیا جواب دے گی؟ یہ بڑی طاقتیں پوچھیں گی اسرائیل سے، یہ بڑی طاقتیں پوچھیں گی کہ جناب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں آپ اس قسم کی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں؟ اور جس قسم کا وہاں اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، کون ان کو لاجسٹک سپورٹ دے رہا ہے؟ کون ان کو لاجسٹک سپورٹ دے رہا ہے؟ کون ان کو ٹیکنیکل سپورٹ دے رہا ہے؟ کون ان کو مورل سپورٹ دے رہا ہے؟ کون ان کو فائنینشل سپورٹ دے رہا ہے؟ اس کو بھی تو ورک آؤٹ کیجئے نا. یہ جو پوری دنیا کا نام نہاد جمہوری نظام ہم نے بنا دیا ہے، یہ جو پوری دنیا کا ہم نے بنا دیا کہ نظام جناب انصاف کا بول بالا ہوگا، انسانی حقوق کی پاسداری ہوگی، یہ ڈرامے بازی بند کرے نا. آپ سب لوگ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مظلوم کے اوپر آپ اور مزید ظلم ڈھاتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا ہے آپ کی ساری جمہوریت کے کھیل میں؟ صحیح.